اعظم صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کی ویکسین ماشاءاللہ آپ کی حکومت اب پاکستان میں لا رہی ہے جناب، بہت زبردست اقدام ہے۔ میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور عام لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا، آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری۔ شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائیٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائیٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی۔ جی اسماعیل صاحب بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے، تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں، اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، سائیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی، یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت اب ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی میں نے کام کیا ہے، دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں۔ دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے۔
لیکن جب آپ کوئی ہٹ کی چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے. جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی. تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں, ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں. ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے, ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے, ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں. آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی, ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا, دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ, تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو, یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے, اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی, تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست, یہ سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7, 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی, کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی. مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی, ایک ماڈرن ریاست تھی. دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے, ایک جمہوری کلچر آیا, قانون کی بالادستی آئی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی, یہ بڑے کانسیپٹ تھے. پھر میرٹ تھی, پھر انسانی حقوق تھے. انسان کا جو بھی رنگ ہو, جو بھی دین ہو, سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یعنی یہ جو سوچ تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا, وہ ہیومن رائٹس کا, جو آج یو این کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا. تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا, اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں, تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے, جو ہماری آج حالات ہے. تو یہ مدینہ کا ریاست, یہ یاد رکھیں, یہ ایک جدوجہد کا نام ہے. یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے. ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے, محنت کرتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, مشکل وقت سے نکلتی ہے. لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب. جی آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں سر, میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے. مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے, جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں. تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. ہلو جی جی آ رہی آواز. ہاں سر, میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں, 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی. انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں. سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے, پورے پاکستان میں بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں. گلگت بلتستان کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ
21वीं सदी में भी हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पूरी जो हमारी जो है ना इकोनॉमी है, हमारी जो तालीम है, हमारे आम पब्लिक है, वो सफर कर रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में। सर शदीद तरीन लोड शेडिंग है, सर्दी में ना हीटिंग के लिए कोई मसला है वो हम कर सकते हैं ना, और हमारे तमाम मसले जो है ना वो बिजली के साथ ही। अगर हमारी बिजली का इशू जो हल हो जाता है तो हम बहुत से मसले से वो हमारे वो हो जाएंगे सर। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सर ये जो सी पैक में है, इसमें हमारे जो शॉन्टर पास और गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे को अगर रख दें तो एक तो ये होगा कि हमें कराक्रम हाईवे के मुतबादिल हमें सड़क मिलेगी और हमारा जो सफर जो होगा वो साल भर जारी रहेगा, पूरे 4 साल के 12 महीनों में। तो मेरे ही सवाल है, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जी अच्छा, मैं आपको पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आपने समझनी है बात। हर जगह का एक ख़ास चीज़ होती है कि वो जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं कि वो बाकी जगहों से उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है जो वो डेवलप हो सकती है, हर जगह पे है। मसलन कभी भी गिलगित बल्तिस्तान कराची या फैसलाबाद या सियालकोट की तरह का इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता, आप जो मर्जी कर लें वो नहीं हो सकता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वो जगह बन सकती है जो दुनिया का टूरिज्म का हब बन सकता है। आपको मैं मिसाल देता हूं कि स्विट्ज़रलैंड, जो सारा जो गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं, स्विट्ज़रलैंड इससे आधा है, उसका साइज इससे आधा है। और स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म में हर साल 80 अरब डॉलर कमाता है। अब ये सोचें कि पाकिस्तान सारी जो एक्सपोर्ट करता है वो 25 अरब डॉलर है, सारा पाकिस्तान, और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड अपनी टूरिज्म से 80 अरब डॉलर कमाता है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है वो दुगना है स्विट्ज़रलैंड से। यहाँ के पहाड़ उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ खूबसूरती उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तो स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है और सारा गिलगित बल्तिस्तान देखा। ये समझ लें कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ टूरिज्म पे करें, ये सारा इलाका वो खुशहाल हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, सी पैक के भी रास्ते में हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कई ऐसी हम वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग सकती। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि जो अब मेरी सोच है, मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से मेरी बातचीत भी हुई है कि इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमने इसको टूरिज्म का हब बनाना है। दूसरी चीज़, जो बिजली की आपने बात की, यहाँ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब तक मसला ये रहा है कि वहाँ अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी पे बिजली बनाएंगे तो उसको कैसे, इतना लंबा वो रास्ता है, उसको निकालेंगे कैसे। लेकिन मैंने फैसला किया है, और ये मैंने पिछले हफ्ते ही ऑर्डर किया है, कि हम एक ग्रिड स्टेशन बनाने लगे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमें पता है वहाँ मसला आपको पड़ा हुआ है बिजली का। दूसरी चीज़, हम छोटे छोटे हाइड्रो बिजली यानी पानी के ऊपर बिजली के वो जनरेशन के प्लांट्स लगाने लगे हैं, ये भी हम अब करने लगे हैं। तो और तीसरी चीज़, सड़कें। आपने बात ठीक की कि टूरिज़्म तब होती है जब एक एरिया को एक सड़क खोल देती है टूरिज़्म के लिए। वो भी हमने 2 ऐसी सड़कें प्लान की हुई हैं जो ये सारा आपका इलाका खुल जाएगा, और यहाँ टूरिज़्म आ गई। जब जो अभी भी टूरिज़्म है, जो लोकल टूरिज़्म है, वही गिलगित बल्तिस्तान में दुगनी तिगनी हो गई है। लेकिन अगर हमने ये सड़कें भी मज़ीद खोल दी तो आप देखेंगे कि लोगों को वहाँ ऐसी खुशहाली आ सकती है आपको कि जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में बाहर जाके नौकरियाँ करते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, गुजारिश ये है कि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं बात करने की, तो अपने सवाल को मुख्तसर रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके, वो सवाल कर सकें। 051-921-0809। हमारे साथ अब लाइन पर हैं अरशद अकरम तुर्बत से। जी अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल अरशद अकरम बात कर रहा हूँ तुर्बत से। मेरा सर क्वेश्चन है आपसे। सर, कुछ महीने पहले आपने यहाँ विजिट किया था तुर्बत में, कुछ प्रोजेक्ट्स के भी यूनिवर्सिटी में इब्तिदा भी किए थे, लेकिन हमारा इशू ये है कि बलूचिस्तान में सर कि हम दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किल से अपने घर से पैदल जाकर पहले स्कूल की तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज की, और
پھر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ 5-5 6 ٹرانسپورٹ چینج کرنا پڑتا ہے, تعلیم حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر ہم نے بہت ڈسپلین کے ساتھ یونیورسٹی میں جا کر ڈگری حاصل کی, لیکن سر اس کے باوجود یہاں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر. ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے. ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر, لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں ارشد, پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے, آبادی بہت کم ہے, اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا, وہاں یونیورسٹیز کالجز وغیرہ انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا ہے بلوچستان میں, اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا, وہ اوپر ہی رہ گیا. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا, جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے, جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے, وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا, جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے, انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی, کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس لیے دہشت گردی سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا, اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا, اس کو جو علاقے مثلا DG خان, روجان, یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے, اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا, لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں, اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلا جو آپ کی منرل ویلتھ ہے, جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو, تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے. جی اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب, آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ نے غریب کو چھت دینے کا وعدہ کیا, جیسے روٹی کپڑا مکان ایک سیاسی نعرہ تھا, اس طرح آپ کی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ سے غریب عوام کو گھر کا وعدہ کیا. سر مجھے کیا بینک قرضہ دے گا؟ میرے یہ نہ کچھ گروی رکھنے کو میرے پاس کچھ ہے, تو مجھے یہ گھر کیسے مل سکیں گے؟ یہ اچھا آپ نے کہا, اس کی بات کر لی. اچھا اب
میں آپ کو ذرا سمجھاؤں کہ پاکستان کا جو سسٹم کیسا بنا اور کیوں ہم نے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، یہ وہ طبقہ جو کہ خرید ہی نہیں سکتا گھر، کیوں ان کے لیے پورا پروگرام لے کے آئے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے۔ دیکھیں ساری دنیا میں گورنمنٹ گھر نہیں بنا کے دیتی، کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ، امیر سے امیر گورنمنٹ بھی سب کو غریب لوگوں کو گھر نہیں بنا کے دے سکتی۔ تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں اور وہ آپ نے سمجھنا وہ کیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو بینکوں سے قرضے لینے کا سسٹم ہم نے شروع کیا۔ پاکستان میں آپ کو پتا، ساری دنیا میں آپ ذرا میں یہ بھی ذرا سمجھ لیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، یورپ میں 80% بینک جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے لیتے ہیں، جس کو مورگیج کہتے ہیں، ہاؤس فائنینسنگ، یعنی بینک فائنینس کرتے ہیں لوگوں کے گھر۔ تو 80% جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں۔ ملیشیا میں 30% لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ ہندوستان میں 10% لوگ یعنی مورگیج فائنینسنگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں 0.2%، یعنی ہمارا کوئی یا کیش ہے تو گھر بناؤ، نہیں تو گھر ہی نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا ہم نے جو سسٹم لے کے آئے، پہلے ہم نے ایک فور کلوجر لا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا، یعنی اگر بینک کسی کو پیسے دیں، کیوں نہیں پیسے دیتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو پیسے دیں اور وہ گھر نہ بنائے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا، بینک پیسے نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا ایک عدالت کے اندر ہمیں بڑی 2 سال لگے وہ قانون جو پھنسا ہوا تھا، جو قانون، اس کو کلیئر کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا۔ اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے۔ تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے، سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں، ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو۔ مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا۔ اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے۔ پھر پہلے 1 لاکھ گھر جو بنیں گے، 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ۔ اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو۔ تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے۔ جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، نمبر ہے 0519210809، اظہر محمود اوان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ۔ خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی UN میں سر، وہ بہت امپریسو سپیچ تھی، لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر، اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو تب سے مغرب کے اندر یہ
یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے. ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے. کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں، وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں. اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں. حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی. میں جب پرائم منسٹر بنا، میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا، پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا، پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد، ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا. لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو جب فرانس میں ہوا، پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی، جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا. ہم نے جب اس کے اوپر فرانس میں یہ کارٹون نکلے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. اور میں نے سارے مسلمان، ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ہمیں کرنا، مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان، جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا، چاہے وہ UN ہو چاہے OIC ہو، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید جو کالرز ہیں ان سے بات ہوگی. فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر، لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں ارشد، پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت کم ہے، اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے. کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا، وہاں یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ، انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا ہے بلوچستان میں، اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا، وہ اوپر ہی رہ گیا. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے، جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے، انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے.
अभी तक कबायली इलाके में और बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर 3G 4G नहीं था और वो कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसकी वजह सिक्योरिटी थी, क्योंकि दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल करते हैं और इसलिए दहशतगर्दी को से बचने के लिए नहीं था। लेकिन हमने फैसला अब किया है कि हम अपने नौजवान जो इन दूर दराज इलाकों में रहते हैं और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कई इलाकों में जिधर नहीं था और जो पुराना कबायली इलाका था उधर भी हमने अब फैसला किया है कि हम उनको 3G 4G देंगे ताकि लोगों के पास कनेक्टिविटी हो। लेकिन सिर्फ मुझे आपसे एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। फैसला तो हमने कर लिया है कि बलूचिस्तान को डेवलप करना और जो भी हमारे इलाके जिस तरह पुराना कबायली इलाका जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जिसे कहते हैं वो पीछे रह गया था, उसको जो इलाके मसलन डीजी खान रोजान ये भी इलाके पीछे रह गए और अंदरून सिंध वहाँ भी बहुत गुर्बत है। हमने फैसला तो किया है अब इनको डेवलप करना, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र इसलिए करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास जो जिस तरह की वसाइल चाहिए वो इस वक्त हमारे पास है नहीं, और हमारे पास जैसे जैसे वसाइल बढ़ते जाएंगे हम करेंगे। और मैं ये आपको कह दूं कि बलूचिस्तान में जो मदनियात मसलन जो आपकी मिनरल वेल्थ है जैसी ये निकलेगी हमारी कोशिश है कि वो उधर ही खर्च हो ताकि वहाँ के लोगों को पहले हम उनको ऊपर उठाएं और फिर उसका किसी और इलाके में जाए। जी, अब हमारे साथ हैं लाहौर से सनिया। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपने गरीब को छत देने का वादा किया, जैसे रोटी कपड़ा मकान एक सियासी नारा था, इस तरह आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान हाउसिंग से गरीब आवाम को घर का वादा किया। सर मुझे क्या बैंक कर्जा देगा? मेरे ये ना कुछ गिरवी रखने को मेरे पास कुछ है, तो मुझे ये घर कैसे मिल सकेंगे? ये अच्छा आपने कहा, इसकी बात कर ली। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा समझाऊं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम कैसा बना और क्यों हमने ये लो कॉस्ट हाउसिंग, ये वो तबका जो कि ख़रीद ही नहीं सकता घर, क्यों उनके लिए पूरा प्रोग्राम लेके आए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है। देखें, सारी दुनिया में गवर्नमेंट घर नहीं बना के देती, कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट, अमीर से अमीर गवर्नमेंट भी सबको गरीब लोगों को घर नहीं बना के दे सकती। तो हम एक सिस्टम लेके आए हैं और वो आपने समझना वो क्या है। हमने ये फैसला किया कि हम पहले तो बैंकों से कर्जे लेने का सिस्टम हमने शुरू किया। पाकिस्तान में आपको पता, सारी दुनिया में आप जरा ये भी जरा समझ लें, अमेरिका के अंदर, बरतानिया में, यूरोप में 80% बैंक जो लोग घर लेते हैं वो बैंकों से कर्जे लेके लेते हैं, जिसको मॉर्गेज कहते हैं, हाउस फाइनेंसिंग, यानी बैंक फाइनेंस करते हैं लोगों के घर। तो 80% जो लोग घर लेते हैं वो बैंकों से कर्जा लेके लेते हैं। मलेशिया में 30% लोग बैंकों से कर्जा लेके लेते हैं, घर बनाते हैं। हिंदुस्तान में 10% लोग यानी मॉर्गेज फाइनेंसिंग करते हैं, और पाकिस्तान में 0.2%, यानी हमारा कोई या कैश है तो घर बनाओ, नहीं तो घर ही नहीं बना सकते। तो लिहाजा हमने जो सिस्टम लेके आए, पहले हमने एक फोरक्लोजर लॉ है जो रुकावट बना हुआ था, यानी अगर बैंक किसी को पैसे दें, क्यों नहीं पैसे देते थे? क्योंकि अगर वो किसी को पैसे दें और वो घर ना बनाए तो उनका पैसा डूब जाता था, बैंक पैसे नहीं देते थे। लिहाजा एक अदालत के अंदर हमें बड़ी देर 2 साल लगे वो कानून जो फंसा हुआ था, जो कानून, उसको क्लियर करते हुए, उसको कहते हैं फोरक्लोजर लॉ। अब ये जो रुकावट खत्म हो गई है, अब बैंक कर्जा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बैंकों को प्रैक्टिस ही नहीं है कर्जे देने की, क्योंकि उन्होंने कभी छोटे लोगों को कर्जे ही नहीं दिए। तो लिहाजा मैं खुद बैंक मैनेजर से, सारे जो बैंक्स के हेड्स हैं उनको मिला हूं। हम यहाँ मीटिंग करते हैं हर जुमेरात को। मकसद ये है कि बैंकों को अब ट्रेन करें कि वो छोटे लोगों को कर्जे दें, जो तनख्वाहदार हैं, जो मजदूर हैं, जो जिनके पास कैश नहीं है घर बनाने का। और हमने क्या है कि हमने गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, यानी 5% से ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। फिर पहले लाख घर जो बनेंगे, 3 लाख रुपया हर घर को सब्सिडी देगी गवर्नमेंट,
اور اس سے کیا ہوگا؟ جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں.